إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سورۃ المائدہ کی کل جو ہم نے آیت مکمل کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اگر قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا اور اسی کے برابر اور سونا دیں تب بھی ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے. آج کی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو. یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا. واللہ عزیز حکیم. اور اللہ تعالیٰ غالب اور خوب حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. الم تعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا ہے. یعنی کیا کہا گیا کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. زمانہ جاہلیت میں بھی چوری کی سزا قطع ید ہی تھی. اسلام نے بھی اسی سزا کو برقرار رکھا. یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی جو کوئی چوری کرتا تھا تو اس کو یہی سزا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن جو اسلام نے اسی سزا کو برقرار رکھا تو اس کے لیے کچھ شرائط کا اضافہ کر دیا، جیسے کہ ہم انشاءاللہ بیان ابھی کریں گے. جیسے شریعت مطہرہ میں قسامہ، دیت اور قرض وغیرہ سے متعلق زمانہ جاہلیت کے جو معمولات تھے اس کو برقرار رکھا گیا اور ان میں بھی جو کمی تھی اسے دور کر کے اس انسانی مصلحتوں کے مطابق کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا. اچھا، اب جو ہے وہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چور کے ہاتھ کب کاٹے جائیں، یعنی وہ کون سی سچویشن ہو کہ جس پر جو ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو جو چور کے جو ہاتھ کاٹے جائیں گے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت محمدیہ میں جو احکامات رکھے وہ کیا تھے کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق بیضا. اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، خود چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے
اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے وہ، ابھی میں ایک اور آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث بتاتی ہوں کہ جس امام بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹ دیا جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ 1/4 دینار اور سے زیادہ مالیت کا سامان چوری کرنے پر ہی کاٹا جائے۔ یعنی یہ حدیث اس مسئلے میں فیصلہ کن نص ہے کہ اعتبار ربع دینار کا ہے، اور وہ حدیث جس میں ڈھال کی قیمت یعنی 3 درہم کو اس کا چوتھائی حصہ ہی بنے گا، لہٰذا اسی طرح سے دونوں حدیث میں تطبیق ہو گئی۔ سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ یعنی 3 درہم کو سرقہ کا نصاب قرار دیا گیا ہے نا، کہ جو سرقہ کا نصاب ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے نا کہ بھئی زکوٰۃ آپ کے اوپر کب فرض ہوتی ہے، اسی طرح سے سرقہ کا نصاب ہے کہ چوری کے وقت میں ہاتھ کب کاٹے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں 1 دینار 12 درہم کا ہوتا تھا، تو 3 درہم اس کے چوتھائی حصہ ہی بنے گا، لہٰذا اس طرح سے اس دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ امام احمد بن حنبل اور ایک روایت کے مطابق سے جو ہے وہ امام اسحاق جو ہے وہ بھی نصاب سرقہ یعنی چوری کرنے کے بعد کیا نصاب ہونا چاہیے، چور کا کیا نصاب ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ ربع دینار اور 3 درہم دونوں باتیں جو شریعت سے ثابت ہیں، لہٰذا جو شخص ان میں سے کسی ایک کے بقدر یا اس کے مساوی قیمت کی کوئی چیز چرا لے تو اسے قطعیت کی سزا دی جائے گی۔ اب ربع دینار کتنا ہوتا ہے؟ ربع دینار یعنی 1/4 دینار۔ ٹھیک ہے، اب آج کل 1 دینار جو ہے اس میں 11 ریال آتے ہیں، اور 1 ریال جو ہے وہ 50 روپے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کم از کم جو ہے وہ 200 روپے یا 100 روپے یا اس کے 200 روپے کی مالیت کی کوئی چیز کسی نے چرائی ہے تو اس کے جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ روپے کی بات ہو رہی ہے، یہ 200 روپوں کی۔ تو جو ہے آپ یہ دیکھیں، یہ اسپیشل یعنی اسلام نے نصاب مقرر کیا ہے اس کے لیے۔ اب جو لوگ اس سے زیادہ چرا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی کیا سزا؟ یعنی ہاتھوں کا کٹ جانے سے کیا مراد ہے؟ اب وہ بغیر ہاتھ کا ہو گیا۔ اب پوری زندگی میں جہاں کہیں بھی جائے گا لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ اس نے زندگی میں کبھی چوری کی تھی اس لیے اس کے ہاتھ کٹے۔ 100 روپے یا 200 روپے یا 300 روپے، آج کل کوئی ویلیو ہے اتنے روپوں کی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، ایدیہما دونوں ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے فعلوں کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ یعنی یہ چور مرد اور عورت کی اس بری کرتوت کی سزا ہے کہ جنہوں نے اپنے جن ہاتھوں کے ساتھ لوگوں کے مال پر دست درازی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عبرت کے طور پر کاٹ دیا جائے۔ واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کون سی خوبی یہاں پر لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ عزیز، زبردست ہے اپنے انتقام لینے میں، اور حکیم بھی ہے، یعنی صاحب حکمت ہے، صاحب حکمت بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حرمت کی پامالی ہو رہی ہے۔ مقاصد شریعت میں سے ایک مال کی حفاظت ہے نا، جو ہماری جو شریعت میں مقاصد ہیں، جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس مقصد کو مجروح کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرمت کو بھی پامال کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی یہ سزا رکھی گئی ہے کہ جس ہاتھ سے اس نے کسی کا مال اٹھایا اس ہاتھ کو کاٹ دو۔ اگر واقعی صحیح اسلامی شریعت نافذ ہو تو موبائل چوری کرنے والے سب لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور پھر وہ اس کے بعد وہ موبائل سے کھیلنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ تو اگر دنیا میں اس کی سزا ہے تو آپ دیکھیں آخرت میں کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی؟
آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی کوئی سزا نہیں دے گا کہ جو دنیا میں انسان کو دردناک سزا دی جا رہی ہے. تو دنیا چھوٹی جگہ ہے تو چھوٹی سزا بتائی گئی ہے. آخرت بڑی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے تو اس کی سزا بھی باقی رہنے والی ہوگی، اور بہت ہی بڑی سزا ہے. کوئی انسان چوری کا مال چھپا نہیں سکے گا. یہاں دنیا میں تو کیا کرتے ہیں، ادھر چوری کی اور فوراً دوسری طرف چھپا لیا، کہیں غائب کر دیا اس چیز کو. لیکن آخرت میں کیا کریں گے، کوئی غائب نہیں کر سکے گا. اس لیے جو بھی یہ آیت سن رہا ہے وہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے چوری کرنا چھوڑ دے. اگر پہلے بھی کوئی چوری، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہیبیچوئل ہوتے ہیں کچھ لوگ، یا نفسیاتی کوئی بیماری کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ چیزیں اٹھانا جو ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس کا علاج کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دفعہ ہاتھ کٹ جائے گا، سب نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جو مذاق بنایا ہوا ہے نا لوگوں کو نقصان دینے کا، اور بہانہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم تو ہیبیچوئل ہیں اس چیز کے، یا ہم بیمار ہیں، یہ سب کچھ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، بس ہماری عادت ہے. ان کی ایک دفعہ ان کا ہاتھ کٹے گا نا، ان کی ساری یہ جو ہے وہ جو ان کی نفسیاتی بیماری ہیں سب ختم ہو جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا بہت اچھا علاج بتا دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہاتھ کٹتا ہے تو اس کے خون کو روکنے کے لیے ابلتے ہوئے تیل میں، اس کو گرم تیل میں ڈبویا جاتا ہے تاکہ وہ سارا ایریا جل جائے اور آگے سے جو ہے وہ پھر بلاک ہو جائے. تو سب کچھ یہ آپ یہ سوچئے، یہ سب تکالیف تو دنیا کی تکالیف ہیں جس کو ہم سوچ کر بھی ہمیں جھرجھری آتی ہے. اتنی ہولناک بھیانک سزا، انسان کی روح جو ہے وہ سوچ کر کانپ جاتی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس نے دنیا میں چوری کی وہ بچ گیا، وہ آخرت میں بھی بچ جائے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا حرام کام ہے. ان حرمتوں کی پاسداری کرنا ہوگی، ورنہ اللہ کے ہاں بہت شدید پکڑ ہے اور دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے. اور اس میں خاص طور پر جو گھر کے اندر کی جانے والی چوریاں ہوتی ہیں، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر کی جیب سے مال چرا لیتی ہیں، یعنی شوہر کی جیب سے پیسے نکال لیے بغیر پوچھے، اس کو بغیر بتائے، اس کی مرضی کے بغیر. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو جو آپ کی ضروریات ہیں اس کو بتا کر لیں گے. ایک معاہدہ ہوتا ہے، جیسے ایک جیب خرچ ہوتا ہے، ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یا گھر کی جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن کا پتہ ہے کہ شوہر جو ہے آبجیکشن نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو صدقہ خیرات کر دیا جائے. یعنی اگر آپ صدقہ خیرات کر رہی ہیں گھر کی معمولی چیزوں کو، تو جیسے میں بھی آپ لوگوں سے جو بات کر رہی تھی کہ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے شوہر کی جیب سے جو ہے وہ پیسے لے لیتی ہیں. اب آپ دیکھیں کس صورتحال میں آپ شوہر کی جیب سے پیسے لے رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے سامنے لیں گی تو وہ ناراض ہوگا، اس لیے آپ چھپ کر لے رہی ہیں. تو یہ تو واضح طور پہ چوری ہوئی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے سامنے لیتی ہیں وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بھائی آپ کو ضرورت ہے اور آپ لے رہی ہیں، اس کے سامنے لے رہی ہیں، یا وہ خود سے بھی دے دیتا ہے، تو پھر اگر آپ اس کی غیر موجودگی میں بھی لیتی ہیں اس کے رکھے ہوئے پیسے، پھر چوری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو اس کو کوئی برا نہیں لگے گا. لیکن بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے، بعض گھرانوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ان کے پیسوں کو، ان کے مال کو ہاتھ لگایا جائے. اب عورتیں کیا کرتی ہیں، عورتیں اس چیز کو کچھ سمجھتی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ پکڑ ہوگی. نہیں، اگر آپ کا شوہر راضی نہیں ہے اس چیز کے اوپر تو یہ بھی چوری کے زمرے میں آئے گا، اور اس کی بھی وہی سزا ہے کہ آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وہی سزا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر پردہ ڈالا ہے تو آپ ابھی توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کیجئے. اس موضوع پہ بھی ہم آتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ کس اس میں جو ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا، اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو شوہر آبجیکشن نہیں کرتے اور جو ہے آپ اگر ان کی جیب سے پیسے لے لیتی ہیں، یا جو گھر کی جو چیزیں ہیں وہ صدقہ خیرات کر دیتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے گھر میں زیادہ کوئی چیز ہے، آپ نے کسی جاننے والے کو دے دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر کو پتہ چلے گا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو پھر آپ جو ہے وہ اس طرح سے صدقہ خیرات بھی کر سکتی ہیں. لیکن ادروائز اگر آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی بھی چیز دینے پہ آپ کا شوہر جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. تو اسلام میں کسی ایسی نیکی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ امیروں کا مال چرا کر غریبوں کو دیں گے، کوئی ہمدردی نہیں ہے.
یہ ایتھکس جو اسلام میں ہے ہی نہیں. کوئی کتنا ہی مالدار ہو وہ مال اسی کا حق ہے. ہاں اس کے اوپر الگ جو ہے اوبلیگیشنز ہیں کہ وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں دن رات آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا ہے تو وہ بچے گا، لیکن وہ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، وہ خود ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی امیر کا یا کسی کا مال چرا کے اور دوسرے غریب کو دیں، اس طرح سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، یعنی اس گناہ کے بعد، اس حرام کام کے ارتکاب کے بعد توبہ کر لی. اور توبہ میں یہ شرط ہے کہ جس کا جو مال چرایا ہے اس کو واپس لوٹایا جائے، کیونکہ حقوق العباد کو لوٹا کر ہی توبہ قبول ہوتی ہے. وہ اصلحہ کا لفظ آیا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی عادت کی اصلاح کر لی. فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے غفور الرحیم. یہ نہیں کہ چوری بھی کر لو، دوسروں کی زندگی حرام کر دو. یعنی مثلا موبائل وغیرہ چوری ہوتے رہتے ہیں، اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کسی جو آپ کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ ڈیٹا آپ کے لیے موبائل سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. یعنی یوں لگتا ہے جیسے اس انسان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے دوسروں کا مال نہیں، اس کے اعمال بھی چرا لیے جائیں. ان اللہ غفور الرحیم. اگر انسان توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، دوسروں کا مال اس کو لوٹاتا نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے ایمان میں بھی خلل اندازی کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے. اگر اس حال میں مارا جائے تو ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوتا ہے. چور پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے ایسا شخص. اور سوچئے کہ اگر کسی پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کس کس مصیبت میں وہ پھنس سکتا ہے. اللہ نے چور پر لعنت بھیجی ہے. ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کتنے مال پر ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. انڈا چرانے پر ایک رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن جو توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مؤمن نہیں رہتا. چور جب چوری کرتا ہے تو مؤمن نہیں رہتا. جب شراب پی لیتا ہے تو مؤمن نہیں رہتا. پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ تو بہرحال کھلا ہوا ہی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غفور اور رحیم ہونا. اور توبہ کرنا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جیسے میں نے کل آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے آج آپ پیدا ہوئے ہیں، آج آپ اپنے ماں کے پیٹ سے آپ جو ہیں وہ نکلے ہیں. تو جب تک زندہ رہیں توبہ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز کسی کی چرائی ہوئی ہے تو واپس لوٹا دینا چاہیے. اگر وہ شخص مر چکا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دینا چاہیے. اور اگر وارثوں کو بھی پتہ نہیں ہے تو پھر اس مال کو صدقہ کر دینا چاہیے. اپنے پاس اپنے مال میں شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. قیامت کے دن جو ہے وہ پھر اس مال کو لوٹانا پڑے گا. یعنی یہ چیز اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو چوری والی جو چیز ہے وہ آپ نے جو ہے وہ واپس کرنی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر کی روایت کو بیان کیا کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چوری کی. تو جن لوگوں کی اس نے چوری کی تھی وہ اسی دربار رسالت میں لے آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اس عورت نے ہماری چوری کی ہے. عورت کی قوم نے کہا ہم اس کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں. یعنی اس کے اہل والوں نے، جس کے گھر والے تھے، انہوں نے کہا ہم اس کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقطعوا یدہا، اس کے ہاتھ کاٹ دو. اس کی قوم نے کہا ہم اس کا 500 دینار فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہاتھ نہیں کٹوائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اقطعوا یدہا، اس کے ہاتھ کاٹ دو. چنانچہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. عورت نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اب تم اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہو گئی ہو جس طرح اس دن پاک تھی جب تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اور جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو بے شک اللہ اس کو معاف کر دے گا. کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے.
یہ عورت جس نے چوری کی تھی خاندان مخزوم کی عورت تھی، اور اس کا واقعہ صحیحین میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ قریش کو اس عورت کے بارے میں فکر دامنگیر ہوئی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زمانہ فتح کے زمانے میں جو ہے وہ چوری کر لی تھی۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے ایسا جو کہ اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قریبی شخصیت ہو جس سے کہ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے بات کروا لیتے ہیں اور جو ہے ہم فدیہ دے دیتے ہیں۔ وہ فدیہ دینے کے لیے تیار تھے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اچھا اسامہ بن زید جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، ان کے سوا تو اور کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ بات کرے۔ تو اس عورت کو رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسامہ بن زید نے بھی ان کی سفارش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا، یعنی جب کسی اللہ کے کسی بھی حکم کو توڑا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جب کوئی کمی آتی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا۔ ہمارا چہرہ کب متغیر ہوتا ہے؟ ہمارا چہرہ کب لال ہوتا ہے؟ جب ہمارے اپنے حقوق کی تلفی ہوتی ہے، جب ہمارے اپنے ساتھ کوئی غلط بیانی کرے، کوئی جھوٹ بولے ہم پر، یا ہمیں کوئی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے، تو ہمارا چہرہ متغیر ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کب متغیر ہوتا تھا؟ جب اللہ کے کسی حکم کو توڑا جاتا تھا۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا ہو غصے کی وجہ سے کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اسامہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ سے معافی طلب کریں۔ شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی معزز آدمی چوری کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ پھر آپ نے حکم جاری فرمایا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اس عورت نے اچھی طرح توبہ کر لی تھی، شادی بھی کی تھی، اور بعد میں جب کبھی ہمارے پاس آتی تو میں اس کی ضرورت و حاجت کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیتی تھی۔ صحیح مسلم کی حضرت عائشہ سے مروی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ عورت دوسروں سے مستعار لے کر انکار کر دیا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، وہ تمام کائنات کا مالک اور حاکم ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے، جس کو چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب آپ اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیے اور یہ سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی میں کبھی شیطان ہم پر حاوی ہوا ہو اور ہم نے کسی کی چوری کی ہو۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ اس قابل تھے اس وقت کہ آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ستر رکھا آپ کا پردہ رکھا، اور جو ہے چونکہ ہمارے جو قوانین اور ہمارے جو آئین اور ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ہمارے اسلام کے مطابق سے تو ہے ہی نہیں، تو کسی کے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کفار نے سب سے پہلے جو ہے وہ اٹیک جو کیا مسلمانوں پر، وہ اسی چیز پہ کیا کہ جو حدود تھے نا وہ ختم کروا دیے، نہ قصاص ہو، نہ ہاتھ کاٹے جائیں، نہ کوئی رجم کرے۔ تو جب یہ سارے حدود ختم ہو گئے تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں افراتفری، مسلمانوں کے درمیان میں جو ہے وہ یہ چوری اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو جرائم ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ اب قابو میں ہی نہیں آتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدود رکھے ہیں۔ اب آپ یہ تصور کیجئے کہ آج جو ہمارے حکمران ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، اگر ہم یہ حد ان کے اوپر لاگو کرنا شروع کریں تو شاید سارے حکمران جو ہیں وہ آپ کو بغیر ہاتھوں کے نظر آئیں گے۔ یعنی جب کہہ دیا گیا کہ ربع دینار جس نے چوری کیا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں،
تو شاید ہمارے ملک پاکستان میں سے آدھے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بغیر ہاتھوں کے نظر آئیں گے اگر یہ حد جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر لاگو کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگا کیجئے کہ یا رب العالمین ہم سے جو گناہ سرزد ہوا ہے ہم اس کے قصوروار ہیں، ہم آپ کے آگے توبہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یا رب العالمین آپ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دیجئے، ہدایت کا کام آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ضرور آپ جب ان کو ہدایت دے دیں گے تو وہ بہترین حکمران بن جائیں گے۔ تو اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ ضرور دعا کیا کیجئے، دل سے دعا کیا کیجئے، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجئے جیسے اپنی حاجات کو مانگتے ہیں۔ کبھی آپ نے حکمرانوں کے لیے دعا کی، یا پھر ہم سیاست میں صرف بولتے رہتے ہیں فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، لیکن کبھی ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ تو کیا یہی زرداری ہو یا شریف فیملی ہو، چاہے وہ عمران خان کی سے کوئی غلطیاں ہوں، کہیں بھی جو جس جگہ موجود ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی ہدایت عطا فرما دے، ان کے دل میں اسلام کو اجاگر کر دیں تو وہ ایک بہترین قسم کے سیاستدان بن جائیں گے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔